والے حضرات موجود ہیں، میں عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک کے اندر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قانون بنایا جائے تاکہ کوئی بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار پر تبرہ بازی نہ کر سکے، گالی نہ دے سکے۔ آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے اور اونچی آواز سے آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ ہم حکومت وقت سے یہ کرتے ہیں کہ غازی عبد الرشید شہید رحمت اللہ علیہ اور لال مسجد کی معصوم بچیوں نے نفاذ شریعت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا، اس خون کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلد ملک میں اسلامی انقلاب آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ حکمران طبقہ پھر فوج اس ملک میں نفاذ شریعت کا اعلان کرے اور نفاذ شریعت کے ساتھ ساتھ وہ پرویز مشرف جو بہت بڑا دہشت گرد، بہت بڑا امریکہ کا ایجنٹ اور پٹھو تھا، آج وہاں چھپ کے بیٹھا ہے، حکومت وقت اس کو پھر فوج پاکستان واپس لا کر اسلام آباد آبپار چوک میں شہدائے لال مسجد کے خون کے بدلے میں پھانسی کا اعلان کرے۔ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ کوئی نفاذ شریعت آنی چاہیے، لال مسجد کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم جتنے بڑے سیاسی قوم اکٹھے ہو اور اس حمام کے اندر تم سارے ہی ننگے ہو، خواہ تم نے کوئی بھی پرچم اٹھایا، ریمنڈ ڈیوس کو تم نے رہا کر کے امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے اور دیت کے نام پر تم نے شریعت کے قانون کا مذاق اڑایا ہے۔ پاکستان کی اسلامی قوم انشاءاللہ تمہیں شریعت کے قانون کا مذاق اڑانے کی اجازت ہر کس نہیں دے سکتی، اور ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر دیت دے کر اس ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل، دہشت گرد، تقریر کار، جاسوس اور پر امن کو تباہ کرنے والے انسان کو رہا کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان کی سرزمین پر رہنے والا اور شان رسول کا عظیم طبقہ اس اجتماع کی وساطت سے حکومت وقت میں مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح ممتاز قادری نے شاعر رسول کو، شریعت کے قانون کو کالا کہنے والے اس وقت کو جہنم رسید کیا، ہم سیت ادا کر کے پیسہ دے کر کے ممتاز قادری کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ ایک بچہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اگر قاتل رہا ہو سکتے ہیں تو ممتاز قادری کیوں نہیں رہا ہو سکتا؟ ہم اس نبی کی عاشق کو، نبی کے غلام کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور ان امریکہ کے ایجنٹوں سے یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر حکومت کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہیں ممتاز قادری ضرور رہا کرنا پڑے گا۔ ہم نے خون کے نذرانے دے کر ختم نبوت کا قانون پاس کروایا تھا، انشاءاللہ یہ قوم باہر آئے گی اور ممتاز قادری ضرور رہا ہوگا اور جیل کی شناختوں سے باہر ہوگا۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ دعوت کے خطاب دیتا ہوں۔ شیخ العلماء اعظم مناظر اہل سنت، استاد العلماء اور اس دھرتی کے اوپر سے چپتے دفاع اصحاب رسول کی جنگ لڑ کے اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کا اور محبت کا حق ادا کیا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ہمیں نصیحت بھی فرمائے اور ساتھ دعا بھی فرمائے۔ جس طرح اب آپ حضرات جم کے بیٹھے آپ اس تک کسی ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جب تک زندہ ہے اللہ شان ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہر دعا کے اندر یہی دعا ہے جب بھی ہماری موت طرف جائے اللہ بستر کی موت نہ دے، اللہ حادثے کی موت نہ دے، اللہ شہادت کی موت ہمارا مقدر بنائے۔ وجہ اللہ کی کہنے بقا کا راز مجھ پر ہے، جسے کرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مناظر اہل سنت والجماعت حضرت علامہ محمد عبد الستار صاحب کی دعوت کرتا ہوں۔
محبت نال درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرفاء ملت، زیادہ تقریر کا ٹائم تو نہیں ہے۔ حضور منظور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی آدمی میری تقریر میں کھڑا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار تھی کہ ان کی تقریر میں کوئی آدمی کھڑا ہو، اور مشکات شریف کی حدیث میں بھی آئے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ آدمی میری تقریر میں کھڑا ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ سارے مومن مسلمان رحمت اللہ علیہ کے ارشاد گرامی یاد کر کے جائیں۔ پاک پیغمبر پر جس طرح ناگوار تھی یہ بات کہ کوئی آدمی میری تقریر میں کھڑا نہ ہو، اسی طرح قرآن اور حدیث کا جہاں باب ہو، حضور نے فرمایا جو آدمی خوش ہوتا ہے کہ بندے میری تقریر میں کھڑے ہوں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ تو سارے مومن مسلمان قرآن حدیث کا بات سننے کے لیے جب آئیں، عزت احترام سے مسجد میں پلار میں بیٹھیں، خدا اور مصطفیٰ کا فیصلہ سنیں اور اس کو یاد کریں۔ اس وقت ہمارے مسلمان قرآن حدیث کے فیصلوں کا خیال نہیں کرتے، یہ بازاری کی اخباری کہانیاں یہ سنتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ جس طرح آپ نے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی خلافت چھین لی تھی، حالانکہ حضور منظور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عہدہ خدا نے دیا، اور آپ کے بڑے بڑے سردار خلاف تھے، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا کہ پاک محمد کی نبوت کا عہدہ کسی نے چھینا۔ اسی طرح خلافت کے متعلق بھی مسئلہ یاد رکھیں، کائنات کے اندر ایک آدمی کو صدیق نے نہیں کہا کہ مجھے خلافت دو۔ صدیق کے چمبے قبیلے نے کسی نے نہیں کہا کہ صدیق کو خلافت دو۔ آپ کہیں گے کہ پھر صدیق کو خلافت کیسے ملی؟ پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق میرے مسلح پر تو آ، لوگوں کو نمازیں تو پڑھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، صدیق اکبر نبی کے مطلع پر آیا، نمازیں پڑھاتے رہے، پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال پر ملال ہو گیا۔ صدیق نے مجمع عام میں فرمایا لوگوں کسی آدمی کو نبی کے مسلح پر لانا چاہتے ہو، میں ابو بکر راضی ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے مجمع عام میں کھڑے ہو کے فرمایا صدیق نبی تجھے مسلح کے لیے منتخب فرما گئے، ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، دنیا کے امام بھی تم ہو۔ نبی نے مسلح کے لیے منتخب فرمایا،
اور حضرت علی نے تائید کر دی. اور آپ کے معلومات میں ہو کہ نبی نے علی کو رشتہ دیا، سیدہ فاطمہ بطول تھی، اور صدیق نے نبی کو سیدہ عائشہ کا رشتہ دیا. علی پر نبی کا احسان ہے اور نبی پر صدیق کا احسان ہے. آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر، دوستو، نبی کا علی پر احسان ہے اور نبی پر صدیق کا احسان ہے. صدیق نے نبی کو روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، سیدہ عائشہ کا رشتہ دیا. حضور نے مجمع عام میں فرمایا ماں میں آتمی تناجت اللہ سب کا فینا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، میں ہر ایک کے احسان کا بدلے دے چکا ہوں. ماں خلا ابا بکر، ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، ان کو ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خدا عطا کرے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو مومنین کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا غلام بنائے، صحابہ اہل بیت کا غلام بنائے. ہم خاندان نبوت کے خادم ہیں. حضور نے ممبر پہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین 22 نوجوانوں کے سردار. شہر کا دو حضرت حسن حسین 22 نوجوانوں کے زور سے کہو. ہم خاندان نبوت کے غلام. حضرت علی ہمارے رہنما ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور حسن حسین بہیشی ہے، بہیشی نوجوانوں کے سردار ہے. سارے زور سے کہو حسن حسین بہیشی نوجوانوں کے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاندان نبوت کو نہیں مانتا. یہ ہماری بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ بہیش والی عورتوں کے سردار ہے. اور شیعہ کہتے ہیں کہ 5 نمبر کی بیٹی ہے. حالانکہ شیعہ کتابوں میں ہے کہ 5 نمبر کی بیٹیاں 4. سارے حضرات سن لیں کہ شیعہ مگر کتاب حق الیقین میں مستقل باب ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا 5 نمبر کی بیٹیاں 4 تھیں. حضرت امام محمد باقر نے فرمایا نبی کی شہزادیاں 4 تھیں. اور حق الیقین شیعہ مذہب کی کتاب میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹیاں 4 ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ کی پہلے گھر کی بیٹیاں تھیں غلط کہتے ہیں. جو کہتے ہیں خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں غلط کہتی ہیں. یہ 4 بیویاں 5 پیغمبر کی اپنی بیٹیاں ہیں. حضور نے خود فرمایا. تمہارے معلومات میں ہو جب میں شیعہ کتاب کا حوالہ حیات القلوب کا یہ حوالہ میدان میں پیش کیا، کئی ہزار کا مجمع شیعہ اور سنی کا تھا، مردوں عورتوں کا تھا. شیعہ مولوی میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، آج تک ظاہر نہیں. یہ میرا اشارہ آپ لے جائیں، شیعہ علماء کو دکھائیں کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے 5 پیغمبر کا فیصلہ کہ میری بیٹیاں 4 ہیں، لہذا تم کیوں کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی ایک ہے؟ دنیا کا شیعہ تم کو جواب نہیں دے سکے. نعرہ تکبیر، اسلام علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی، علماء دیوبند. ہم خاندان نبوت کے غلام ہیں اور سارے حضرات کے رسالہ میرے خیال میں نے مناظرہ کیا بہاولپور میں. وہاں کے سید روشن علی شاہ شیعہ لوگوں میں کہہ رہے تھے کہ عبدالستار صوفی نے
پاک پیغمبر کا فرمان شیعہ کتاب سے دکھا دیا کہ پاک پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں. ہمارا شیعہ مولوی میدان چوک کا گا کیا آج تک نہیں ہوا. یہ رسالہ آپ لے جائیں. دنیا کا کوئی شیعہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح عقائد اور اعمال کی توفیق کے ساتھ علماء کی خواہش ہے کہ ہم کو حدیث کی اجازت دی جائے. جب مجھ سے یہ حدیث پڑھے نہیں ہیں میں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد سے مدنی قدس ضرور سے بخاری شریف پڑھی اور ترمذی شریف پڑھی. یہ علماء مجھ سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے. جب مجھ سے نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تو یہ اجازت کیسے مجھ سے مانگتے؟ یہ اگر یہ علماء جو حدیث کا مانگ رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں یہاں. جی حدیث کی اجازت چاہتے ہیں کہ اگر یہ پتھری بن جائے حیات النبی کا انکار شروع کر دیں تو پھر یہ سارے حضرات جو مجھ سے جان مانگ رہے ہیں مختلف مقامات پر مجھ سے جان مانگنے کے لیے آئے میں نے اکثر علماء کو انکار کر دیا ہے. لہذا ان تمام حضرات کو آج میں اس بڑے مجمع میں اجازت دے رہا ہوں کہ حدیث کی ان کو اجازت ہے. شک ہماری یہ ہے کہ یہ پتلی بات کی بہت جماعت ہے تعلق نہیں ہے. حیات النبی حیات النبی حیات النبی کے مسئلے کا یہ عرب کے بڑے شیخ محمد ابن جو بڑے وہابی تھے عبدالوہاب نجدی اس بات کے قائل تھے کہ پاس پر ہمارا حیات النبی اور حضور کے روزے اثر پر سلام پڑھا جائے حضور سنتے ہیں. تو آپ حضرات حیات النبی کے بھی قائل ہوں. میں آپ کو یہ حدیث کی اجازت دیتا ہوں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی تھی اور شیخ الحدیث مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ابو داؤد شریف پڑھایا اور انہوں نے اجازت دی. میں ان کو اجازت دیتا ہوں. اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے ان میں برکت کرے. یہ پاک پر عمر سن کے نقش قدم پر چلے اور حیات نبی کے عقیدے کے قائم. عام علماء کو مبارکباد ہو. ساری شہید صاحب بھی مبارکباد کے لائق ہیں. ان کے توسط سے آپ کو یہ اجازت ملی ہے. سارے حضرات کو مبارکباد ہو. اور یہ بھی آپ کے معلومات میں ہو کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اپنے رسالے میں فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں اور یہ ان کی کتاب سوان حیات چھپائی ہے اور اس میں بھی وہ مضمون موجود ہے. یہ الفاظ مولانا غلام اللہ خان صاحب کی آپ سن لیں پھر دعا خیر کی کہتے ہیں. وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اثر کو برزخ قبر شریف میں متعلق روح حیات حاصل ہے اور اس حیات کی وجہ سے روزہ پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں. نعرہ تکبیر حیات النبی. اس پر مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بھی دستخط ہیں اور قاضی نور محمد صاحب خطیب جامع مسجد قلعہ دیدار سنگھ کے بھی دستخط ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے محترم قاری سیکب صاحب کے بھی دستخط ہیں کہ حضور حیات النبی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا. اور میرے پاس یہ عرب کی کتابیں موجود ہے کہ ساری کائنات کے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہے. یہ کتاب سٹیج پر موجود ہے. اگر کوئی عالم دیکھنا چاہے بڑی خوشی سے دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے.
یہ عربی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات نبی ہونے کے سارے علماء قائل ہیں. سارے سنی علماء کا یہ عقیدہ ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، عرب اعظم علماء، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ علماء، ساری کائنات کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور حیات النبی ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ پانچ پیغمبر حیات النبی ہے اور حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. لا تاکل الارض، حضور کے جسم اتار کو مٹی بھی نہیں کھا سکتی. والاجماع والا ہذا، ساری کائنات کے علماء اہل سنت اس مسئلے پر متفق ہیں. وہ پتھری پارٹی معتزلہ جماعت ہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ساری کائنات کے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ پانچ پیغمبر حیات النبی ہے. حضور کے روضے اطہر پر سراسر پڑا جائے، حضور سنتے ہیں. آپ اس عقیدے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جو آئیں جس اس عقیدے کے جو لوگ قائل ہیں ہاتھ اٹھائیں، پھر دعا خیر کی کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تمام حاضرین کو اہل سنت کے عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزا اطہر سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرما. حیات النبی کے مرض ماننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام نے ان کو دنیا آخرت کی شکریہ عطا فرما. اے اللہ ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، خلافت راشدہ کا نظام آئے، سارے حکام عوام نبی کے غلام بن جائیں. اے اللہ جو شہداء ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینے کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. اور جو شہداء دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آئندہ تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم کو صدیقین کے راستے پر چلا. اے اللہ ہم کو اولیاء کے راستے پر چلا. اے اللہ انبیاء کے راستے پر چلا. اے اللہ تمام مومنین کو شہداء کے راستے پر چلا. اے اللہ ہم کو پاک پیغمبر کی شریعت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کا سچا غلام بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم کو نبی کا سچا غلام بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کے ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مومنین کو دنیا کی شکریہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر کا سچا غلام بنا. حضور کی شریعت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن بزرگوں میں یہ اجتماع کیا ہے، ہزاروں کا مجمع اکٹھا کیا ہے، ان علماء حضرات کی زندگی دراز فرما. جنہوں نے امداد کی ہے ان کے مالک اولاد میں برکت پیدا فرما. اے اللہ ان علماء کو دنیا آخرت کی شکریہ عطا فرما. تمام بچوں پر خصوصی رحمت فرما. جو بچے قرآن کے حافظ بن گئے ہیں اور دستار بندی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی زندگی دراز فرما. جن اساتذہ نے ان بچوں کو پڑھایا ہے ان اساتذہ کی زندگی دراز فرما. جو لوگ ان مدارس کی امداد کر رہے ہیں ان کے مالک اولاد میں برکت پیدا فرما. اس سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام عربی مدارس کو کامیاب فرما. ہمارے درس کو کامیاب فرما. اے اللہ تمام مومنین کو دین کا سچا خادم بنا. حضور کی شریعت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو قبر حشر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ فتنے سے بچا. اے اللہ ملک میں جو کئی مذہب کئی جماعتیں کئی گروہ پیدا ہو گئے ان کے فتنے سے ہم کو معبود ہوگا. ہم کو سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. انبیاء صدیقین کے راستے پر
پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پاک پیغمبر کا سچا غلام بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بچوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن حضرات علماء نے ان بچوں کو قرآن حفظ کیا ہے، اے اللہ ان کی زندگی دراز فرما، ان کے گھر میں برکت پیدا فرما، ان کے بچوں میں رحمت فرما، اے اللہ تمام بچوں کو قرآن حدیث پڑھنے کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا، اے اللہ ہم کو تفرقے سے بچا، فتنے فساد سے بچا، ہم کو رحمت اللہ عالمین کا سچا غلام بنا، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ جو حضرات تعاون امداد کر رہے ہیں، ان مدارس پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی زندگی دراز فرما، ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے تمام بچوں کو قرآن حدیث پڑھنے کا شوق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ آخری بات کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔